الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں ہیں جو اس وقت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ دو آیتیں وہی آیتیں ہیں جو آج فجر کی نماز کے بعد یہاں ہماری جامع مسجد میں درس قرآن میں آئی تھی. اس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ میں نے چاہا کہ آپ حضرات کو جمعہ کے بڑے مجمع کو بھی یہ مضمون سنا کر رکھوں تاکہ سارے ہی مسلمان اس مضمون سے آگاہ ہوں اور اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اسے معلوم بھی ہو جائے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ بعض لوگ یہود و نصارہ اور یہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کر لیا ہے، یعنی اللہ کے اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی تردید فرمائی کہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اسے. اولاد ہونے سے، اولاد کے اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. آگے فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض. اس کائنات کی ہر شے، خواہ وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کی مملوک ہے. ملکن و خلقن و عبیدن. ہر چیز کا خالق وہی، ہر چیز کا مالک وہی، اور ہر چیز اللہ کی غلام کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز اولاد کی حیثیت نہیں رکھتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کل لہ قانتون. دنیا کی کائنات کی ہر چیز اس کے تابع دار ہے، اللہ کے، اس کی تابع فرمان ہے. انسان ہے وہ بھی تابع فرمان ہے، درخت و شجر اور حجر ہیں تو وہ بھی اللہ کے تابع فرمان ہے. بدیع السماوات والارض. وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا. نمونہ سامنے رکھ کر بنانا بہت آسان ہوتا ہے. جاپان میں کوئی چیز بنتی ہے تو ہندوستان والے بڑی آسانی سے اس کو نقل کر لیتے. اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کہ اس نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب بغیر نمونے کے پیدا فرمایا. نہ اس کے لیے نمونے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے مادہ یعنی میٹیریل کی ضرورت ہے. اس کی تو شان یہ ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے خالق و مالک کی قدرت باہرہ اور ظاہرہ. اور وہ عظیم قدرت کا مالک اللہ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اسے کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی چیز، کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، اور کسی مدد کرنے والوں کی ضرورت نہیں. وہ تو صرف کن کہتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے.
یہ توحید کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے سارے ہی دنیا کے ان تمام فرقوں کو جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں تردید فرما دی۔ یہود ہیں، یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے یوں فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ کیوں؟ تفسیروں میں اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ حضرت عزیر خدا کے پیغمبر کو کتاب تورات یاد تھی، آسمانی کتاب امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھی، حضرت موسیٰ کو یاد تھی، یہ عزیر کو کیسے یاد ہو گئی؟ معلوم ہوتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے انہوں نے یوں کہہ دیا کہ عزیر خدا کے بیٹے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وقالت النصارى ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تردید فرمائی کہ یہ سب کفر و شرک کی باتیں ہیں، کسی کو اللہ کی اولاد ہونے کے بارے میں کہنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے پاک و صاف ہے، سبحان۔ اسی طرح مشرکین مکہ یوں کہا کرتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ، کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جتنے بیٹے ہیں وہ ہمارے لیے، بیٹیاں سب اللہ کے لیے۔ عربوں میں بات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تو اسے لے جا کے زندہ دفن کر دیا کرتے، اور اگر بیٹے پیدا ہوتے تو بڑے دھوم دھام سے باجے تماشوں کے ساتھ اسے اپنے گھر میں لے کر آتے تھے، اور بہت ہی دعوتیں اور شراب کی محفلیں اڑائی جاتی تھیں کہ اولاد ہو گئی اور وہ بھی لڑکا ہو گیا۔ تو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اسی لیے انہوں نے بیٹیاں سب فرشتوں کو بنا کے اللہ نے کو دے دیا، اور جتنی اولاد اور بیٹے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحان، یہ سب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ اور خود یہودیوں نے اتنی بڑی جرأت کی کہ یوں کہہ دیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے یوں کہا کہ ہم خود اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تم اگر اللہ کے بیٹے ہو تو پھر تمہارے گناہوں پہ اللہ تم کو عذاب کیوں دیتے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پریشان کرتا ہے؟ تردید کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کی ذات ایسی چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو سمجھو، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی ہم لوگوں نے ایسے قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے۔ بادشاہوں کی قدر معلوم، منسٹروں کی قدر معلوم، ساہوکاروں کی قدر معلوم، کسی نے چائے پلا دی تو اس کی قدر معلوم، جس نے آسمان سے زمین تک نعمتوں کی بارش کی ہے اس اللہ کے بارے میں کوئی قدر معلوم نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری۔ تو یہ ہیں ان دو آیتوں کا مضمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ آسمانوں کو، یہ زمینوں کو، یہ پہاڑوں کو، یہ انسانوں کو، ان سب کا خالق و مالک میں ہوں، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، اور میرے لیے ان چیزوں کو پیدا کرنا بہت آسان ہے، میں تو صرف کن کہہ کے پیدا کرتا ہوں، مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی مدد اور استعانت کی ضرورت نہیں، میں بغیر مدد کے، بغیر کسی تھکے کے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہوں۔ تھکنا تو کیا ہے، مجھے تھوڑی سی اونگ بھی نہیں آتی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ اگر کبھی تھوڑی سی فرصت ملے تو آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھو۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی بہت بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفتیں اپنی بیان فرمائی ہیں، ان صفتوں کو غور سے پڑھو، بار بار اس کا ترجمہ پڑھو، پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنا تعارف اس میں کرایا ہے کہ میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے، میں کیسی قدرت کا مالک ہوں،
اللہ نے اس میں یوں تو قرآن مجید میں ہزاروں آیتیں ایسی موجود ہیں جس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے. پچھلی مرتبہ رمضان مبارک سے پہلے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک کتاب ہمارے ہاں اجرا ہوئی تھی هو اللہ کے نام سے. اس میں اللہ کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کو ہم نے جمع کیا تھا اور اس میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے اس کتاب کو امریکہ کو بھیجا گیا. تو یہ اللہ نے سینکڑوں آیتیں اپنے بارے میں اتاری ہیں. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں، جیسا حدیث پاک میں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے. حدیث قدسی ہے، بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ آپ کو گالی دینے کی کون جرت کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زیر خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. یہ جو نسبت کر رہی ہیں یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. توبہ نعوذ باللہ. ہم نقل کرتے ہیں، نقل سے بھی اللہ کی معافی چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا برا عقیدہ ہے جو دنیا میں انسانوں کے پھیلا ہوا ہے. اللہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھو، اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے کی جانچ کرتے رہا کرو. اپنے عقیدے کی جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے. خالی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا بہت کچھ ہے، اجر و ثواب تو بہت ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کی تشریح بھی آپس میں بولا کرو، معلوم کر لیا کرو علماء سے، اس کا تذکرہ کرو. مجلسوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کی تشریح سمجھو. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جیسے دیوار پرانی ہو گئی تو پینٹ مار کے نہیں بنا دیتے ہیں، تجدید کر دی نا آپ نے. دنیا میں ہر چیز کی تجدید ہو رہی. بھئی میرا فرنیچر پرانا ہو گیا، اسے ذرا نیا کر دو. بھئی ہماری دیوار پرانی ہو گئی، اسے نیا کر دو. ہمارا کچن پرانا ہو گیا، اسے ذرا نیا کرو. جیب میں جیسے ہی پیسہ آتا آدمی کا دل کلبلانے لگتا ہے اور پھر نئے پن کا خیال آتا ہے. ایمان کے بارے میں کوئی خیال نہیں آتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے اسی کے لیے کہا ہے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے کہنے سے اور اس کی تشریح کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. قرآن مجید میں جو سورۃ الاخلاص ہے، اس سورہ اخلاص میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ مومن کو وہ سورت یاد ہو. اس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور اسی بات کو اس میں کھول کے بیان کرنا. کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یوں پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایسا ہے ویسا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ جیسے میں ہوں، میرا نسب نامہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، فلاں ہے، میرا فلاں خاندان سے تعلق. ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ کس کا بیٹا ہے؟ اس کی اولاد کہاں ہے؟ کہاں سے نسل چلی؟ نسب نامہ کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ اللہ میں کس چیز کے بنے ہیں؟ سونے کے بنے ہیں یا چاندی کے، پیتل کے بنے ہیں؟ تصور یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے بت بناتے ہیں، کوئی پیسے والا ہے تو سونے کا بناتا ہے، کوئی معمولی ہے تو پیتل اور چاندی کا بناتا، اور بھی کوئی معمولی ہے تو کسی بھی پتھر کو بنا لیتا ہے. تو کس چیز سے آپ کا اللہ بنا ہوا ہے؟ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ یہودیوں نے یہ سوال کرایا تھا کہ یہ اللہ جو تم کہتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے لکھا کہ اگر یہ سوال مشرکین مکہ کی طرف سے ہے تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کا سورہ مکی سورہ ہے، مکے میں اترا ہے. اور اگر یہ سوال یہود مدینہ نے کیا، مدینوں کے یہودیوں نے کیا تھا، تو یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص مدنی کہلائے گی. تو یہ مدینے میں بھی اتری، مکے میں بھی اتری، 2 مرتبہ بعض صورتیں اتری ہیں، کوئی تعجب نہیں.
تو سوال یہ تھا، آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، اللہ کس سے بنا ہوا ہے، سونے سے، پیتل سے، چاندی سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے ہمارے اللہ کا نسب نامہ۔ یہ سورت کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، سنو جتنے صحابہ ہیں سب کو جمع کرو۔ جب بلایا گیا تو بہت کچھ تھے، دو چار بہت سب جمع ہو گئے۔ اور میں سنو، میں تم کو 1/3 قرآن سنانے والا ہوں۔ تہائی کا مطلب 3 میں سے 1۔ 100 روپے کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ تہائی کہلاتا ہے۔ ایک سورت چھوٹی سی ایسی ہے کہ جو تہائی قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ صحابہ کرام بہت حیرت میں پڑ گئے، کون سی وہ سورت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سورت کو تلاوت قل هو اللہ احد والی سورت تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ سورت بہت عجیب و غریب سورت ہے، اللہ نے اس میں ہر قسم کے کفر و شرک کو کاٹ دیا ہے۔ سمجھا ہے؟ ہر قسم کے کفر و شرک کی جتنی صورتیں دنیا میں پیدا ہو چکی ہیں یا ہوا و ہوس کے لوگوں نے پیدا کر لی ہیں، ساری چیزوں کو اللہ نے اس میں کاٹ کے پھینک دیا۔ 2 سطروں والی یہ سورت، اللہ نے اس میں ساری کفر و شرک کی صورتوں کو کاٹ کے پھینک۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی تھے، سورہ اخلاص کے بارے میں وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سورت مجھے بڑی پسند ہے، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورت تم کو جنت میں لے جائے گی، اس سورت سے تمہاری جو محبت ہے یہ محبت تم کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، وہ اس تہائی قرآن کی حدیث کی وجہ سے ہی پڑھتے ہیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب ہے۔ کسی کو بھی بخش دو تو گویا کھڑے کھڑے منٹ کیا ہے، آدھے منٹ میں 1 قرآن کا ثواب کسی مرنے والے کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دولتیں ہیں جو رسول اللہ کے طفیل میں ہم کو ملی۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے، یہ اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا نسب نامہ بیان فرمایا۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل میں رسالت کا اعلان ہے، آپ اللہ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، اعلان فرما دیجئے۔ کیا اعلان کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات ہمارے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آگے بھی کوئی نہیں، پیچھے بھی کچھ نہیں، اس کے صفات کے اعتبار سے بھی ایک، ذات کے اعتبار سے بھی ایک۔ ذات کے اعتبار سے ایک کا مطلب یہ کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو مخلوق ہے اسے موت آتی ہے، خالق کو موت نہیں آتی ہے، وہ خالق ایک اکیلا ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو وہ صفات میں ایک اکیلا اور تنہا، اور صفات میں بھی ایک اکیلا اور تنہا، اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ بھئی کوئی آدمی طاقتور ہے، چند دنوں کے بعد کمزور ہو جائے گا۔ کوئی آدمی بہت ہی پڑھا لکھا آدمی ہے، جب بوڑھا ہو کے دماغ کمزور ہوگا تو بھول جائے گا۔ یہ صفتیں انسانوں کی، مخلوق کی کمزور ہو سکتی، لیکن اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ وہ کبھی کمزور ہونے والا اللہ نہیں، ہمیشہ طاقتور، ہمیشہ قدرت والا۔ اس کی ہر صفت اپنے عروج و کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ احد، اپنا ذات میں بھی وہ ایک اکیلا ہے، اپنے صفات میں بھی وہ ایک اکیلا ہے۔ کوئی چیز اس کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی آدمی انگلی رکھ کر یہ کہہ دے کہ یہاں کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ اللہ احد، اس ایک اکیلے اللہ نے صدیوں سے اس آسمان کو پکڑے ہوئے،
ہزاروں ہزاروں سالوں سے زمین کو تھامے ہوئے اور ہزاروں ہزاروں سالوں سے پہاڑ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ سورج سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، اور جب اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے، اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے. کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے تابع. ان الحکم الا للہ، کائنات میں فیصلہ اس ایک اللہ کا چلتا ہے. بظاہر انسان فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اسباب سے بادل سے بارش برستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بارش بادلوں سے نہیں، اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے. پوری چیزیں میں نے مثالیں پیش کی ہیں. کائنات کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مثالیں پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. پہلا جملہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ میں آئے، مجھے بھی سمجھ میں آئے. بہت بڑی چیزیں ہیں. اللہ اگر سمجھانا چاہے تو سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اگر اللہ سمجھ میں نہ آئے تو اونگتے اونگتے اٹھ کے چلے جاؤ گے. اللہ احد. دوسرا جملہ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک اللہ، اپنے آپ کو اللہ نے صمد کہا. صمد کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے آج فجر کی نماز کے بعد درس قرآن میں اس بات کو سمجھایا تھا کہ صمد اسے کہتے ہیں کہ پوری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ فرشتوں کا نہ کسی اور شے کا، بلکہ پوری کائنات اپنے وجود کے اندر اپنے ایک ایک سانس میں اس اللہ کی محتاج ہے. اسے کہتے ہیں صمد. عام طور پر مفسرین نے، ترجمہ کرنے والے بزرگوں نے اس کا ترجمہ اردو میں یوں کیا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لیکن اردو زبان کچھ پر جن کو عبور ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. وہ پورا ترجمہ صمد کا اس میں آتا نہیں ہے. یعنی یہ ترجمہ کہ اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، لیکن پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، یہ پورا معنی اس کا آتا ہے. صمد میں یہ معنی موجود ہے. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا تھا، انہوں نے اللہ الصمد کا ترجمہ کرنے کے لیے بہت پریشان ہو گئے کہ بے نیاز میں وہ معنی نہیں آتا جو صمد میں ہے. کسی نے تلاش کرو کوئی ایسا لفظ کہ جس میں پورا معنی آ سکے. تو کہتے ہیں کہ دہلی کی گلی گلی چھانا انہوں نے، وہ چاروں طرف گھومتے گئے، بڑے بوڑھوں سے ملاقات کی کہ ایسا کوئی لفظ بتاؤ جس میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے پوری کائنات سے، لیکن پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے. تو ایک لفظ ملا ان کو. کسی 100 سال کی بوڑھی عورت نے کتابوں میں لکھتے ہیں یوں کہا کہ بیٹے اس کے لیے نرادھار کا لفظ استعمال کر سکتے. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں اللہ الصمد کا ترجمہ اللہ نرادھار ہے، یہ ترجمہ اس میں ہے. اس میں وہ معنی آتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے پوری کائنات سے، اور پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے. اللہ الصمد. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی نسب نامہ نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا مخلوقات سے رشتہ یہی ہے کہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے. کوئی بھی اس کے لیے اولاد کی حیثیت نہیں رکھتی. یہ جو لوگ اولاد کی باتیں کرتے گمراہی میں پڑے ہوئے. سبحان اللہ کی ذات ایسی چیزوں سے بہت ورا الورا ہے، پاک ہے. اور پھر آگے اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ نہ کسی کے لیے، اللہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے. یعنی نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کے اولاد ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے یا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. لقد جئتم شیئا ادا. تم نے تو بہت بڑی خطا والی بات کہی ہے. ایسی بات کہی ہے جو آدمی کو شرک تک پہنچا دیتی ہے.
آدمی کو بربادی تک پہنچا دیتی ہے، یہ چیز، اس چیز سے بچو۔ اللہ نرادھار ہے، اسے نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب اولاد وہ نہیں ہے، اس کے نہ اولاد ہے، تو پھر نسب نامے کا سوال ہی کہاں پیدا؟ میں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میرا بیٹا ہے، تو ہمارا نسب نامہ چلتا ہے، ہمارا نسب نامہ ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اللہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے، قرآن میں 10 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی ہے، تو پھر اللہ کا نسب نامہ کیا پوچھتے ہو؟ لن یلد ولم یولد۔ ارے بھائی، اولاد ہونا تو دوسری بات ہے، اولاد کا پیدا کرنا تو بڑی بات ہے۔ کوئی بچہ ہو گیا تو کوئی لڑکا ایسا ہے باپ کے برابر بھی ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر باپ سے بڑھ بھی جا سکتا ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابری کرنے والی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ اس کا کفو کہتے ہیں برابری، جیسے شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں نا کہ لڑکے کے لیے لڑکی برابر ہوتی ہے یا نہیں، خاندان برابر ہے یا نہیں، مالداری میں برابر ہے یعنی کفو دیکھتے ہیں، وہی کفو ہے۔ مماثل وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس پوری کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کر سکے۔ جب سب کے سب غلام ہیں تو پھر مالک کے سامنے برابری کا سر اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اسی وجہ سے اس سورت کو تہائی قرآن کہا گیا۔ سورہ اخلاص کو بار بار پڑھو، اس سورت کی کثرت تلاوت سے دل کے اندر سے شرک کا اور کفر کا زنگ دور ہوتا ہے۔ شرک جو ہے وہ دبے پاؤں دل میں آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح شرک دل کے اندر گھستا ہے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو اور قل یا ایھا الکافرون والی سورت کو کثرت سے ان دونوں سورتوں کو تلاوت کرو تو انشاءاللہ العزیز آدمی کفر اور شرک سے بری ہوتا چلا جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہلکا سا تعارف۔ میرے اللہ کا تعارف میں کیا کرا سکتا ہوں؟ ایک ادنا انسان جس کا علم کچھ نہیں، جس کی حیثیت کچھ نہیں، میں کرانے کی اہلیت بھی نہیں رہ سکتا اللہ کے بارے میں بولنے کی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اللہ کا نام نہ لوں اور اللہ کے بارے میں نہ بولوں، تو پھر کیا بولوں؟ پھر کون سی چیز بولوں؟ اللہ ہی کا تو نام لینا ہے۔ ہم 1000 گنہگار سے ہی اور 1000 ہم اللہ کے نافرمان سے ہی، ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کا نام لیے بغیر اور اللہ کا تذکرہ کیے بغیر ہماری زندگیاں ناقص کہی جا سکتی ہیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے رحمان ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں۔ اللہ ہماری سنتے ہیں، اللہ ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن جب آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے تو اسے سنتے ہیں۔ اپنے بڑے سے بڑے گنہگار بندے سے بھی اللہ غافل نہیں ہوتے، سمجھ میں آیا؟ اپنے بڑے سے بڑے گنہگار بندے سے بھی اللہ غافل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب رحمت ہے کہ اپنے نیک بندوں اور خاص بندوں کو تو وہ خیر نوازتے ہی ہیں، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کو اور ایسے لوگوں کو جو راہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بھولتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے نام سے اپنے دل کو مزین کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمیونزم دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ روس کمیونزم کا بانی تھا، بکھر کے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ آج بھی ہندوستان میں کمیونسٹ ہیں اور کمیونزم ہے۔ یہ کمیونسٹ جو ہیں اللہ بیزار ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سن کر رکھیے کہ کمیونسٹ کا جو بانی تھا اس کی موت کا جب وقت آیا، میں نام نہیں لینا چاہتا مسجد میں اس کا، کمیونسٹ کا جو بانی تھا جب اس کی موت کا وقت آیا
تو لوگوں نے سنا کہ اس کی زبان سے اللہ اللہ کا لفظ نکل رہا تھا. کسی نے کان میں پوچھا، ارے بابا ساری زندگی اسی اللہ اللہ کا انکار کرتے ہوئے گزارا، اب کیا اللہ اللہ بول رہا ہے؟ ساری زندگی اللہ نہیں ہے، کائنات تو یوں ہی پیدا ہو، کہاں ہے اللہ؟ بیکار باتیں کرتے. کمیونسٹ تو اللہ کا انکار کر دے، لیکن جس شخص نے کمیونزم کو وجود میں لایا تھا وہ خود جب آخری گھڑیوں میں آ گیا تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے. کسی نے پوچھا یہ اللہ اللہ کیوں بول رہا ہے؟ اس کا تو انکار کیا. تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے تاریخ نے اسے محفوظ کیا. اور کیسے محفوظ نہیں کرتی؟ اس نے کہا تھا کیا کروں، اس ایک اللہ سے دل کو سکون مل رہا ہے اور کسی لفظ سے نہیں مل رہا ہے. ایک ہی لفظ ہے جس کے کہنے سے سکون ملتا ہے اور کسی لفظ سے، مال سے نہیں، دولت سے نہیں، حکومت سے نہیں. اللہ کہتا ہوں تو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے. اللہ نے کر دیا. اللہ جانتے ہیں کہ میرا انکار کرنے والا، اس کی زبان پہ بھی اس کا نام نکلا تو اللہ نے سکون دے دیا. ایک روایت عرض کروں آپ کو، ہم کو ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری کی روایت ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، مسجد نبوی میں سو رہے تھے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو القاء ہوا. وقت کا امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار صحابی جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی تھی، وہ سو رہے تھے مسجد نبوی میں. اچانک کسی نے ان کو بیدار کیا. ان کے دل میں القاء ہوا کہ جلدی سے اٹھو، عمر فلاں جگہ جاؤ، ہمارا ایک بندہ مرنے والا ہے، اس سے بھوک و پیاس کی پریشانی ہے، اس کا خیال کرو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور چادر کو کھینچتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ بھاگ کے گئے. تو جا کے دیکھا کہ جس جگہ کا پتہ اللہ نے دل میں ڈالا تھا وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی زندگی گانے بجانے میں گزر گئی اور وہ آخری لمحات میں پڑا ہوا ہے، پانی پانی کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچان گئے اس کو دیکھ کے، یہ وہی شخص ہے، لیکن حکم تھا اوپر سے. تو جا کے پوچھا کیا ہے تیری طبیعت کیا ہے؟ پانی چاہیے. ساتھ میں پانی بھی تھا، سب تھا. اس مرنے والے بربت بجانے والے موسیقی کر کے اپنا پیٹ پالنے والے شخص نے پوچھا، وہ جانتا نہیں تھا حضرت عمر کو. اس نے پوچھا تم کو کس نے بھیجا ہے یہاں؟ کس نے بھیجا تم کو؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، اللہ نے بھیجا. تو اس بربت بجانے والے شخص نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا یا اللہ تو بہت عجیب ہے، یا اللہ تو بہت عجیب ہے. ساری زندگی میں تجھے بلا کے نافرمانی میں گزارا اور تو نے مجھے کبھی نہیں بلایا. اصل بات یہ تھی کہ وہ آخری وقت میں گانے بجانے کے قابل نہیں تھا. اس وقت لوگوں نے اسے بلا دیا. آدمی جب گاتا بجاتا ہوتا تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، گانا سنتے ہیں. اور جب آدمی کی آواز پھٹ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کون جاتا سننے کے لیے؟ خلاص بات ختم. کوئی جانے والا نہیں، کوئی پیسہ دینے والا نہیں، اب کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو آخری گھڑیوں میں اس شخص نے کہا کہ یا اللہ میں سنتا ہوں کہ جب کوئی بھی سننے والا میرا نہیں ہوتا تو اس وقت تیری ایک ذات ہوتی ہے جو سنتی ضرور ہے اور پورا کرتی ہے. یا اللہ اب میری سننے، اب میرا تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں. اللہ نے آسمانوں پہ عرش پہ یہ آواز سنی اور وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر کو بھیجا. جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی خبر لی. مرتے وقت میں اس شخص نے کلمہ پڑھا اور توبہ اللہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا. یہ ہے اپنے اللہ کا معاملہ. اللہ اللہ بولو، اللہ کی عظمت کو دل میں پیدا کرو، ہمیشہ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کا نام گھروں میں اونچا کرو، اپنے گھروں کے اندر ہمیشہ اللہ کا نام لے کر ہر کام کرو، بسم اللہ پڑھ کے کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے. محترم حاضرین، ایک بات تو اہم ترین یہ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ 10 دنوں کے اندر الیکشن ہونے والا ہے. الیکشن کے سلسلے میں
آپ حضرات کو ایک 2-3 باتیں ابھی سے ہم کہنا شروع کر دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص یا آپ کے متعلقین میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا خیال کرے کہ اپنا ووٹ ضائع جانے نہ دیں۔ ووٹ ڈالنا ضروری ہے، ووٹ ڈالنا اسلام میں لازمی ہے۔ اپنا ووٹ ضائع کرنا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ووٹ ڈالنا دراصل گواہی دینے کے برابر ہے، اور گواہی دینا اسلام میں ضروری عمل ہے۔ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہو جائے گا، نہیں، سب ایسے ہی سوچ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی ووٹ ڈالے بغیر نہیں۔ کام کرنے والے بھی ہیں، آدھا دن چھٹی لے لو، ووٹ ڈالنے کے لیے چھٹی لے لو، اور اگر چھٹی لینے کی وجہ سے پیسہ وغیرہ بھی تکلیف ہے تو آپس میں دوست و احباب مدد کرو، بھائی کل کام میں مت جاؤ، مسجد کے ذمہ دار خیال کریں اپنے اپنے محلے کا، کل کام میں نہ جائیں۔ ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ ووٹ ڈالنے سے مسلمان نمائندے ہمارے اسمبلی میں پہنچیں گے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جتاؤ۔ جہاں کہیں مسلمان کھڑا ہوا ہے، اس مسلمان کا ہارنا سارے مسلمانوں کے ہارنے کے برابر ہے۔ پارٹی سب بعد میں، مسلمان کا جیتنا ضروری ہے۔ اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد بڑھانی ہے، اسمبلی میں مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ تعداد جانا ہے۔ ہندوستان کا ہر مذہب کا ماننے والا یہی سوچتا ہے، ہم کیوں مسلمان ایسا نہ سوچیں؟ سمجھ آ رہا نہیں؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ اب اس میں نہیں ہے کہ پارٹی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ ہندوستان میں کسی پارٹی نے آج تک مسلمانوں سے کوئی بھی فائدے کا کام نہیں کیا۔ کانگریس نے بھی لوٹا ہے اور دوسری پارٹیوں نے کیا کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ جس پارٹی سے بھی مسلمان کھڑا ہوا ووٹ ضرور ڈالو۔ اگر آپ کے ہاں کوئی اہم بہت ہی سیکولر شخص ہے تو اس کے بارے میں آپ کو مسلم متحدہ محاذ والے بتائیں گے، لیکن میری بات یاد رکھو کہ مسلمان کو جتانا ہے، ہر حال میں مسلمان کو جتانا ہے۔ مسلمان جیتے گا تو ہمارا فائدہ ہے۔ اگر وہ حکومت سے کچھ نہیں کرا سکتا تو اپنی جیب سے تو ضرور کرے گا۔ جیسے پچھلی مرتبہ ضمیر صاحب نے جیتا تھا، حکومت سے کچھ نہیں کر سکے تو اپنی جیب سے مسلمانوں کو بہت کچھ کیا تھا، اس سے لے سکتے ہیں۔ ہمارا بھائی ہے، چھین کے لے سکتے ہیں۔ مسلمان ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو ووٹ ضائع نہیں کرنا، مسلمانوں کو جتانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ادھر کے جمعہ ووٹنگ کے سلسلے میں جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ سارے ہی اداروں کی طرف سے آپ تک اخبارات میں بھی پہنچے گی، ہم بھی آپ کو یہاں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے الیکشن میں ہر مسلمان کو ووٹ ڈالنے کی توفیق دے، اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی ووٹنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، باراللہ ان سب کو اسمبلی تک جتا کے پہنچا دیں۔ اور پھر جامع علوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ آپ کی مدد، آپ کی نصرت اور اعانت، جس کی وجہ سے جامع مسجد کو، جامع علوم کو 4 چاند لگ گئے اور کروڑوں کا کام ہوا۔ یہ سب کسی عرب کے پیسوں سے نہیں، کسی یورپی ممالک سے نہیں، کہ یہ معمولی غریب مسلمان اور پیسے والے مسلمان، ان کے 500 روپے کے چندے سے کروڑوں کا سمندر تیار ہو گیا۔ اللہ اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر آنے والے الیکشن میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو جتا دے اور اسمبلی میں ان کو بھیج دے، اچھی سے اچھی حکومت قائم ہو، مسلمانوں کے لیے بھی امن ہو، غیروں کے لیے بھی امن ہو، اور اللہ تعالی ہماری اولاد و افات کو اسلام و قرآن سے وابستہ فرمائے، مرنے کے بعد ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔